السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف براڈکاسٹ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن وہ تو عبادت کا محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسباب بہترین اور حسین ہیں۔ وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کی صفات ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اپنے ناموں کے آثار، رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں عنقریب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اعلان خداوندی سن کر بصدائے التجا عرض کیا کہ کیا آپ ایک ایسی ہستی کو زمین میں خلیفہ بنانے لگے ہیں جو وہاں ادھم مچائے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ یہ فریضہ ہمیں سر انجام دینے دیجیے کہ ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس کریں گے، نہ تو تیرے کسی امر سے سرتابی کریں گے اور نہ تیرے نافرمانیوں کے قریب ہی بھٹکیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس مخلوق کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، تم نہیں، اور میں تمہارے ظاہر کو اور چھپی سب باتوں سے واقف ہوں۔ بھلا تمہیں آدم کے خلیفہ بنائے جانے کے سربستہ رازوں کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سوائے اللہ۔ سو اللہ نے اپنا نائب بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دنیا میں حکومت کرے اور اس دنیا کو آباد کرے۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ وہ زمین کو آباد کروائے۔ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل دانش نہیں تھی جو زمین کو پورے رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکے۔ علماء کا جنوں کے بارے میں کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا جن انسانوں کے 10 سال کے بچے جتنا بھی دماغ نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کو آباد کرنے کی صلاحیت انسان کو بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسن ترین شکل و صورت سے نوازا ہے، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، اس مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزیاں کرے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قصہ آدم علیہ السلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق یعنی انسان بنانے والا ہے، اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب میں اسے صورت انسانی میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے ہاتھ چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا یہ سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے تھا، نہ کہ عبادت کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سجدے کا یہ حکم بشریت آدم کی تخلیق کی تکمیل کے اتمام میں کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ گارا پک کر ایک کھناتی مٹی میں تبدیل ہو گیا، جسے ہم پختہ ٹھکری کہہ سکتے ہیں، جس کی ایک صفت یہ تھی کہ جب اسے بجایا جاتا تو آواز دیتا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی جانب سے ایک خاص روح پھونکی، اور یکا یک وہ گوشت بوست ہڈی پھٹے کا جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا اور اپنے ارادہ شعور و فہم و ادراک سے حرکت کرتا انسان بن گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے سب کے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زندہ متحرک انسان کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو سب فرشتوں نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بلاتر 2 سجدے کیے، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا
اور اس کا یہ انکار تکبر اور بڑائی کی بنا پر تھا، اور اس نے کمال دانادانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس امر میں کہ فرشتے آدم کے آگے سجدہ کریں رب تعالیٰ کو ظالم قرار دیا، اور قطع حاجتی کے طور پر یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے، جس کی فطرت و جبلت میں بلندی ہے، اور آدم کو مٹی سے، جس کی سرشست میں عاجزی اور پستی ہے، پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ بلند و برتر کو ادنا و پست پر برتری ہے اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس بے ادبی پر رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گئے۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو غرور میں آ گیا ہے، اونچے درجے والوں میں تھا، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، سو ان کو جو تیرے خالص بندے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قول و عمل کے ذریعے فرشتوں کو ان حقائق پر متنبہ کرنا چاہا جو ان کی نگاہوں اور عقل و شعور سے اوجھل تھے، اور انہیں یہ جتلانا چاہا کہ جس آدم کی انہوں نے بظاہر تحقیر کی تھی وہ رب تعالیٰ کی عنایت و الطاف سے بہرے مند ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم المرتب صفات علم سے نوازا ہے جس سے فرشتوں کا دامن بھی خالی تھا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کی تعلیم فرمائی، اور جہاں تک کہ میرا علم ہے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ادنا میں موجود سب چیزوں کے ناموں کا علم فرمایا تھا۔ میری اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ کہ ہؤلاء سے اکثر موجود اور محسوس یعنی حاضر شے کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات تکلف سے خالی نہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء کے مظاہرے کر کے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ سوال کیا کہ بھلا بتلاؤ تو ان اشیاء کے نام کیا ہیں، کہ یہ آیت کا وہ معنی بیان کرنا ہے جس کا اس میں احتمال بھی نہیں۔ پھر انہی اشیاء کے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے اس بات کا مطالبہ فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ۔ وہ لا علم تھے، اس لیے کہ کیا جواب دیتے، بے اختیار کہہ اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس اعتراف عاجز سے پر رب تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرنے اور ان پر یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ تمہارا شعبہ درست نہ تھا، فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ اے آدم، اب تم فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتلا دیے تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تنبتون وما کنتم تکتمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ کیونکہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ فرشتوں کے رب تعالیٰ کے ساتھ اس پورے مکالمے کو سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت نمبر 31 تا 33 میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قصے میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ گمان کیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماضی و مستقبل کی سب چیزوں کے نام اور ان کا علم سکھلا دیا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں
اپنی زندگی گزارنے لگے۔ رب تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے بی بی ہوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مؤنس و ہمدم ثابت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی ہوا کی رفاقت میں بے حد خوشی و اطمینان اور سرور محسوس کیا۔ آدم اور ہوا کو رب تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرما رکھی تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک درخت کا متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو وسوسے ڈال کر اور بہکاوے میں لائیں۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔